بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن ایک سائل بڑی امیدیں لے کر حضرت نظام الدین رضا کے پاس آیا۔ حضرت کے پاس اس وقت سوائے اللہ کے نام کے کچھ نہ تھا۔ سائل کو خالی ہاتھ واپس کرنا انہیں اچھا نہ لگا، چنانچہ اپنے جوتے انہوں نے اس سائل کو دے دیے۔ سائل چل دیا۔ راستے میں ایک سرائے ملی۔ اس سائل نے وہاں قیام کیا۔ اس وقت امیر خسرو تجارت کر کے لوٹ رہے تھے۔ خوب کمایا تھا، تمام مال و اسباب ساتھ تھے۔ جب معلوم ہوا کہ یہاں ایک سائل ہے جو دہلی سے آیا ہے تو فوراً اس سے ملنے گئے تاکہ اس سے اپنے مرشد کا حال معلوم کر سکیں۔ اس نے اپنے محرومی کی داستان سنائی۔ امیر خسرو تڑپ اٹھے، کہنے لگے یہ جوتے مجھے دے اور بدلے میں یہ تمام مال و اسباب لے لو۔ سائل حیرت میں پڑ گیا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ اسے دے دیا اور حضرت کے جوتے کو اپنے سر پر رکھ کر دہلی پہنچ گئے۔ اسی چاہت اور لگاؤ کا یہ صلہ ملا کہ وفات کے بعد اپنے مرشد کے قدموں میں جگہ پائی۔ سچا عاشق وہ ہے جو اپنا سب کچھ لٹا دے، لیکن یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں۔ جگر مراد آبادی نہ ٹھیک ہی کہا ہے۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ حضرت بہلول ولی اللہ تھے۔ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک بچے کو دیکھا۔ وہ کھڑا رو رہا تھا۔ دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں، اسی لیے رو رہا ہے، میں اس کو لے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کر دے دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اس بچے نے کہا بہلول کیا ہم دنیا میں کھیلنے آئے ہیں؟ ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا، تو انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ بچے نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بچے ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے غم کی یہ چیز نہیں ہے، ابھی تو تمہارا اس منزل میں آنے میں بھی بہت وقت پڑا ہے۔ تو اس نے کہا ارے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے اور پھر بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے۔ اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ یہ سن کر بہلول بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جیب میں پیسے نہیں ٹھہرتے تو غور فرمائیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی جیب میں جتنے بھی پیسے ہوں وہ خرچ کر ڈالتے ہیں، ان کی جیب میں پیسے نہیں ٹکتے، وہ لاکھ کفایت شعاری اپنائیں مگر پھر بھی فضول خرچی کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اکثر تنگ دستی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایسے احباب کو چاہیے کہ اپنی اس عادت پر کنٹرول کریں اور پیسے لیتے وقت تعوذ اور تسمیہ پڑھیں اور پیسے دیتے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ میرا یہ آزمودہ ہے، واقعی ہے، اس عمل سے پیسوں میں برکت اور فضول خرچی کی عادت سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور انسان کفایت
شعر بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اگر کوئی چیز خرید کرے یا بیچے تو اس میں برکت اور کفایت ہوتی ہے۔ عمل کرنے سے پہلے یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک پیاسا مسافر کنویں کے پاس پہنچا تو وہاں ایک عورت پانی بھر رہی تھی۔ مسافر نے اس سے پانی لے کر پیا اور پوچھا، اے بھلی عورت، تو عورتوں کی مکاری کے بارے میں کیا جانتی ہے؟ سوال سنتے ہی عورت نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ مسافر گھبرا گیا اور بولا، ایسا کیوں کرتی ہو؟ وہ بولی، تاکہ گاؤں والے تجھے قتل کر دیں، تو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ مسافر گھبرا گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھے معاف کر دو، تم تو بہت اچھی اور رحم دل اور شریف لگتی ہو۔ عورت نے اس کی بات سنی اور جلدی سے پانی کا گھڑا اپنے اوپر انڈیل کر خود کو تربتر کر لیا۔ اتنے میں گاؤں والے آ گئے۔ انہیں عورت نے بتایا کہ میں کنویں میں گر گئی تھی، اس نیک آدمی نے مجھے بچایا ہے۔ گاؤں والوں نے مسافر کا شکریہ ادا کیا اور اس کی جوان مردی کا تذکرہ کرنے لگے۔ جاتے جاتے اس عورت نے مسافر سے چپکے سے کہا، یاد رکھو، عورت کو تکلیف دو گے تو تمہارا سکھ چین چھین لے گی، اسے خوش رکھو گے تو تمہیں موت کے منع سے بھی نکال لائے گی۔